الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. لائق صد احترام قابل عزت و تکریم عزیز پیارے بھائیوں، سیرت ابراہیم کے حوالے سے آج کی اس مبارک مجلس میں کچھ گزارشات عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے. یہ مجلس تعلیم و تعلم کی ہے اور حدیث میں آتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کسی گھر میں بیٹھے ہوں یتدارسونہ بینہم، وہ دین سیکھنے اور سکھانے کی غرض سے نیت سے بیٹھے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان پہ 4 انعامات کی بارش برساتے ہیں. نزلت علیہم السکینہ، سکینت کا نزول ہوتا ہے. غشیتہم الرحمہ، رحمت ڈانپ لیتی ہے. وحفتہم الملائکہ، رحمت کے فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں. اور بہت بڑا انعام اور فضیلت یہ نصیب ہوتی ہے. اللہ کرے ہمیں یہ 4 انعامات نصیب ہو جائیں. اس نیت سے بیٹھیے گا. فرمایا ذکرہم اللہ تعالی فی من عنده، اللہ تعالی ایسے خوش نصیب بندوں کا اپنے ہاں ذکر فرما رہے ہیں اور فرشتوں کے ہاں موجودگی میں اپنے خوش نصیب بندوں پہ فخر کر رہے ہوتے ہیں. یہ میرے بندے ہیں جو میرے دین کے لیے وقت نکال کر قربانی دی ہے. تو یہ مجلس تعلیم و تعلم کی ہے، سیکھنے کی نیت سے بیٹھیے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء و رسول کا تذکرہ فرمایا، ان کے قصص کو بیان فرمایا. ان کے قصص ہمارے لیے نصیحت کا سامان رکھتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. البتہ تحقیق ان انبیاء اور رسول کے قصص میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے. جو عقل رکھتے ہیں، جو شعور، یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، سٹوریز نہیں ہیں کہ جن کے اندر کوئی لیسن نہ ہو، کوئی نصیحت نہ ہو، کوئی عبرت نہ ہو. یہ عبرت کا سامان رکھتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام وہ جلیل القدر، عظیم المرتبہ ہستی ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول، جن کا تذکرہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا. ان کے نمایاں اور درخشاں پہلوؤں میں ایک پہلو جو سب سے نمایاں اور اجاگر وہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی بندگی، اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت اور اس کے اسماء و صفات میں اس کو یکتا و منفرد تسلیم کرنا. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین. سبق یہ ملتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کو بیان کیا تو سب سے پہلے گھر سے ہی مخالفت. والد بت ساز، بت فروش اور بتوں کی طرف بلانے والا،
ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب رشد و ہدایت سے نوازا، جب اللہ نے اپنی معرفت نصیب فرمائی اور حکم ربانی یہ ملا کہ ایک اللہ کی بندگی کرنی ہے، ایک اللہ کی طرف پکارو، الدعوۃ الی اللہ وحدہ، ایک اللہ کی طرف بلانا جو یکتا ہے، جو اپنی اسماء میں، جو اپنی صفات میں، جو اپنی ربوبیت میں، جو اپنی الوہیت میں ہر لحاظ سے یکتا ہے۔ ابراہیم اس کی طرف بلا تو ابراہیم علیہ السلام نے والد کو بڑی عزت سے، بڑے احترام سے، بڑی شفقت سے، بڑی محبت اور احترام سے دعوت الی اللہ دی، اللہ کی طرف بلایا، یا ابت، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا جان کیوں عبادت کرتے ہیں بتوں، کیا فائدہ آپ کو ہوگا، یہ تو سن بھی نہیں سکتے، نہ نفع کے مالک ہیں نقصان کے مالک ہیں، کچھ دیکھ بھی نہیں سکتے، لا تعبد الشیطان، ابدا یہ شیطان کی عبادت نہ کیجیے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یہ تو رب کا دشمن ہے، یہ تو رب کا نافرمان ہے، رحمان کا نافرمان ہے، چھوڑیے اس کی عبادت کو، ایک اللہ کی طرف آئے۔ باپ کی طرف سے مخالفت کا سبب، باپ نے کیا کہا باپ نے، لئن لم تنتہی لأرجمنک، ابراہیم باز آ جاؤ، چھوڑ دو اس دعوت کو، اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کروں گا، میں تمہیں رجم کر دوں گا، اور چھوڑ دو مجھے، ہٹ جاؤ میرے راستے سے، ہٹ جاؤ، الگ اپنا راستہ اختیار کر لو۔ آپ دیکھیے سیدنا ابراہیم، گھر کو چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے، گھر کو چھوڑنا بھی آسان ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، بندے کے پاس واحد سہارا ہی وہ ہو اور وہیں پہ وہ پل بڑھ رہا ہو، اور اللہ کے لیے قربانی یہ دینی پڑے کہ چلو آپ اپنے گھر کو چھوڑ دیں، بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کے لیے قربانی کی، اور اس قربانی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی رائگاں فرمایا، اس قربانی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ضائع کیا؟ قرآن کیا کہتا ہے، فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، کہ جب ابراہیم نے انہیں چھوڑ دیا، اپنے کنبے کو چھوڑ دیا، قبیلے کو چھوڑ دیا، باپ کو چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا، الگ ہو گئے، کس کے لیے الگ ہوئے؟ اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کے لیے الگ ہوئے، اس کی توحید و یکتائی کے لیے الگ ہوئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں اسحاق بھی دیا، اور اسحاق کے بعد یعقوب بھی، اور ہر ایک کو نبوت عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے پہلا سبق کیا ملا؟ اللہ کی توحید پہ کوئی سمجھوتا نہیں، اور اللہ کی توحید ہم لوگ سب شاید یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کون سا درباروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں، ہم کون سا کسی کے آگے جھکتے ہیں۔ اللہ کی توحید والوں کو بھی اچھی طرح سیکھنی چاہیے۔ اللہ کی توحید کا کمال تقاضا یہ ہے کہ میرا اور آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، اور اللہ کے ساتھ تعلق کیسے مضبوط ہوگا؟ جب اللہ کی معرفت نصیب ہوگی، جب اللہ کی معرفت نصیب ہوگی، اور اللہ کی معرفت کیسے نصیب ہوگی؟ جب اللہ کی اسماء و صفات کی معرفت ہوگی، اور اسماء و صفات کی معرفت کہاں پہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کلام میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے ناموں کا تذکرہ فرمایا، جو اپنی صفات کا تذکرہ فرمایا، اس بندے کو اللہ کا یہ نام پتہ چل جائے کہ میرا اللہ رزاق ہے، میرا اللہ کیا ہے؟ رزاق ہے، رزق اسی کے پاس ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان میں تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس فیصلے محفوظ ہیں۔ إِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، کوئی نفس مر نہیں سکتا جب تک وہ اپنے رزق کا آخری نوالا رقمہ حلق سے نیچے نہ لے کے جائے، نہیں موت اس کو آ سکتی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اس کو حاصل کرنے کے لیے اچھے راستے کا انتخاب ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ اس کا رب رزاق ہے، وہ رزق کے حوالے سے کبھی کوئی پریشان ہو، وہ صرف اپنے معاش کے لیے اور روزی کے لیے صرف اسی کے لیے محنت کرے گا اور حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دے گا، ڈاکے مارے گا، چوریاں کرے گا اور نقب زنیاں کرے گا اور پھر لوگوں کا مال لوٹے گا، سود اس کے اندر ہوگا، رشوت اس کے اندر موجود ہوگی، حرام خوری اس کے اندر موجود نہیں۔ اسے پتہ ہے کہ میرا رب رزاق ہے، مجھے اچھے انداز میں، اچھے ذریعے سے، اچھی آمدن کے ساتھ رزق حلال کو رب تعالیٰ سے طلب کرنا ہے اور اللہ سے طلب کرنا ہے۔ اس کا دنیا پہ اعتماد نہیں ہوگا، وسائل کو سنت نبوی سمجھ کے اختیار ضرور کرے گا، لیکن تقیہ و اعتماد اللہ کے اوپر ہوگا۔ اللہ دے گا اور اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا۔ کاش کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کی حقیقت، اس کی حیثیت اور اہمیت کا پتہ چل جائے کہ آپ فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک اپنی ہر حاجت اپنے رب سے مانگے۔ اپنی ہر ضرورت کہاں سے مانگے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پہلے سارے ذرائع اختیار کرتے ہیں، وسائل اختیار کرتے ہیں، آخر میں آتے ہیں مولوی صاحب آپ دعائی فرما دیں کوئی، پھر ہمیں اللہ یاد آتا ہے۔ جب ساری جگہ دروازے کھٹکھٹا کے تنگ آ چکے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ چلو آپ اللہ کو ہی دیکھ لیتے ہیں، اللہ کو ہی پوچھ لیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے پہلے اللہ کو پکارو، پہلے اللہ سے مانگو، پہلے اللہ کے سامنے ترلا مارو، منت کرو، سماجت کرو، اپنی ضرورت اللہ کے سامنے رکھو۔ اللہ میری یہ ضرورت ہے، میرا ایمان ہے، یقین ہے، اس ضرورت کو پوری کرنے والی ذات تیری ہے۔ اللہ اگر تو نے مجھے نہیں دیا یا تو نے مجھے نہیں دینا تو مجھے کہاں سے ملے گا؟ میں کس در پہ جاؤں؟ کہاں پہ کوئی دروازہ نوک کروں اور میری دستک کو سن لیا جائے اور میری یہ مراد اور ضرورت اور حاجت پوری ہو جائے؟ کہاں جاؤں اللہ؟ اللہ میرے لیے تو ہی ہے، تو نے اگر نہ دیا تو میں کہاں جاؤں؟ یہ ہے اللہ کی توحید کا مطلب۔ اور جس کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو گیا، آپ سمجھ لیجئے اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے سارے خزانوں کو عطا فرما دیا، سارے خزانے اس کے پاس موجود ہیں۔ اور جس کے پاس اللہ کی محبت اور اللہ کا تعلق موجود نہیں ہے، وہ دنیا میں جتنا بھی امیر کبھی کیوں نہ ہو جائے، کتنی بھی پراپرٹی کا، جاگیر کا مالک نہ ہو جائے، وہ فقیر ہے، وہ محروم ہے۔ پہلے سبق تو یہ۔ دوسری نصیحت اور دوسرا امتیازی پہلو بس سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ساری سیرت کا مطالعہ کیجئے۔ رب تعالیٰ کے لیے قربانیاں نظر آتی ہیں، امتحانات نظر آتے ہیں، مشقتیں نظر آتی ہیں، اور ہر امتحان میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب نظر آتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے، ان کے پروردگار نے کچھ امتحانوں میں ڈالا، کچھ مشقت میں ڈالا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا ابراہیم ہر امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ کتنا بڑا امتحان تھا کہ بیٹا کتنے عرصے بعد ملا، اور پھر اس کو ایک تو کتنے عرصے بعد ملا، پھر اس کے بعد اس کو بیابان جگہ پہ چھوڑنے کا حکم ملا، بواد غیر ذی زرع، چٹیل میدان میں، کوئی سبزہ نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی پانی، کوئی ہریالی، کوئی کچھ نہیں ہے، چھوڑ دو ابراہیم۔ کس کے حکم پہ؟ اللہ کے حکم، اللہ کی فرما برداری کے لیے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا امتحان ہے۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، آپ اور میں اپنے بچے کو بیابان سنسان گلی میں بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ رات کو 2-3 بجے، خیر 2-3 بجے یہاں پہ تو رش ہی لگی ہوتی ہے، ہم اگر اسلام آباد کی بات کرتے ہیں تو 2-3 بجے سنسان گلی میں، یہاں پہ کوئی سنسان گلی ہو، آگے بیٹا جاؤ فلاں جگہ چلے جاؤ، آپ نہیں بیچیں گے، آپ نہیں بیچیں گے۔ ماں کتنا اپنے بچے کے لیے تڑپتی ہے کہ جب اس کو کوئی مشکل پیش آتی ہے،
کیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس دل موجود نہیں تھا؟ کیا محبت، کیا شفقت اپنے بچے کے لیے نہیں تھی دل میں؟ کیا وہ انسان نہیں تھے؟ اللہ، دل تھا، شفقت تھی، محبت تھی، پیار تھا، لاڈ لڑانے کا وقت تھا، لیکن اللہ کا حکم تھا، چھوڑا ابراہیم، چھوڑ دیا۔ آگے کیا ہوگا؟ بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، باپ کا ہاتھ پکڑنے والا ہوتا ہے، اس کی انگلی پکڑتا ہے اور کہتا ہے چلو اب ابا کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں، اور ابے کو بھی اپنے بچے سے پیار ہوتا ہے، وہ بچوں کو گلیوں میں لے کے گھومتا پھرتا ہے اور بڑی محبت سے، بڑی شفقت سے اس کے ساتھ پیش آتا ہے۔ وقت وہ آیا، حکم کیا ہوا؟ اس کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دو۔ باتیں آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی، لیکن ہم اللہ کے لیے قربانی دیتے وقت کیا ان باتوں کو سوچتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے، اور بچہ کتنا صابر و شاکر، کیونکہ اللہ سے کیا مانگا تھا؟ کیا مانگا تھا؟ اللہ ربی حب لی من الصالحین، اللہ وقت جتنا بھی گزر گیا ہے، تو نے اولاد نہیں دی، تیری مرضی ہے، لیکن اللہ جب بھی تو نے دینی ہے تو مجھے صالح اولاد دینی ہے۔ اللہ، یہاں پہ ایک سبق اور ملتا ہے، ایک نصیحت اور ہے کہ جب بھی اللہ سے مانگے، ایک تو مانگنا اللہ سے ہی ہے، اولاد جب بھی مانگے صالح اولاد مانگے، صالح اولاد مانگے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک شخص، اس کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، آخر کار نہ وہ تنگ آ گیا، اس نے کہا اللہ اولاد دے دے، چاہے لنگڑی لولی دے دے، چاہے لنگڑی دے دے۔ اللہ اکبر، اس کی اولاد ہوئی اور وہ بچہ معذور پیدا ہو گیا، بچہ معذور پیدا ہو۔ اس لیے اللہ سے جب بھی اولاد مانگیے، ربی حب لی من الصالحین، یہ اولاد کے لیے وظیفہ ہے، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ اولاد دینی ہے تو صالح اولاد دینی ہے، پاکیزہ اولاد دینی ہے، جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ وہ کہتے ہیں نا اللہ پاویں ایک دیوی، پنجابی میں پاویں ایک دیوی دیوی نیک، ایک اگر اولاد ملنی ہے، ایک بیٹا ملنا ہے، اللہ جتنی بھی تمہیں اولاد مقدر میں لکھی ہے جو بھی دینا، لیکن نیک دینا، فرما بردار دینا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں سے، ہماری اولادوں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائی اور ہمیں متقیوں کے امام اور پیشوا بنائے۔ تو یہ سبق ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے صابر و شاکر، حلم والا، بردباری والا اور نیک اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگا، اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی بیٹا عطا فرمایا، اور وہ بیٹا بھی جب اس نے سنا کہ میرے باپ کو یہ حکم ملا ہے کہ اس نے مجھے اللہ کی راہ میں ذبح کرنا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اللہ اے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ ویسے ہی کیجئے۔ یہاں پہ ایک اور نصیحت، جیسا آپ اپنے والد کے ساتھ سلوک کریں گے ویسا آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ سلوک کرے گا۔ اگر آپ اپنے پوتے کے سامنے اپنے والد کو گالیاں دیتے ہوں گے تو پوتا کیا آپ کی عزت کرے گا، احترام سے پیش آئے گا، وہ کہے گا میرا باپ، میں نے اپنے باپ کو کرتے دیکھا، وہی میں نے آگے کرنا ہے، وہی میں نے آگے کرنا ہے۔ اللہ، اس لیے اگر ابراہیم علیہ السلام نے یا اباتی باپ کی کیفیت اور حالت کا پتہ ہے کہ وہ کیسا کردار کا مالک ہے، لیکن پھر بھی یا اباتی آگے سے بیٹا بھی کیسا ملا جو کیا کہہ رہا ہے؟ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ یہاں پہ کہ اللہ کی راہ میں جو مشقت آتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے کسی چیز کو قربان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا فرماتے ہیں، اس کا بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے قربانی دی، بیابان جگہ پہ چھوڑا، اور پھر آگے سے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کتنا بہترین نعم البدل عطا فرمایا۔ بھلا کون ہے؟ سرتاج رسول فخر الانبیاء
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے سبق ملتا ہے، جب کبھی گھبراہٹ ہو، پریشانی ہو، اللہ کی طرف آئیں، نماز کی طرف آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے جا رہے ہیں اور راستے میں جبار مصر کا سرکش بادشاہ، وہ اس کو آگے خبر دی جاتی ہے، ایک عورت آئی ہے نظر، لا تصلح الا لک، تیرے لیے بہت اچھی ہے۔ تو وہ مصر کا سرکش بادشاہ جو ہی اپنا ہاتھ قریب کرتا ہے سیدہ سارہ کی جانب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ہاتھ اللہ تعالیٰ مفلوج کر دیتے ہیں، وہ ہاتھ بڑھانے کی سکت ہی لگتا ہے۔ کیوں؟ پیچھے خامن جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے آگے، اللہ کے حضور پیشی دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، نصب قدمیہ لرب العالمین، اپنے قدموں کو گاڑ لیتے ہیں اپنے اللہ کو منانے، اللہ میں کیسے اپنی بیوی کا دفاع کروں، اللہ تو ہی اس کا دفاع کر۔ اللہ نے دفاع کیا، پھر اس نے ہدیے میں ایک لونڈی حاجر ان کو دے دیا سیدہ سارہ کو کہ آپ یہ میری طرف سے گفٹ بھی لے دیں، اور وہ ان کے قریب بھی نہ آ سکا۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حضور اپنے اس غم میں کھڑے ہو گئے تھے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل مبارک تھا۔ كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاة، آپ علیہ السلام کو کوئی بھی معاملہ گھبراہٹ میں مبتلا کرتا تو آپ علیہ السلام نماز کی طرف آتے، نماز کی طرف آتے اور نماز میں راحت دیتے۔ یہ نماز میرے لیے اور آپ کے لیے راحت کا سامان ہے، سکون اس کو ملے گا جو سکون سے نماز پڑھے گا، اور سکون سے نماز کیسے ہوتی ہے؟ جب اس کے خشوع و خضوع پر ملحوظ رکھا جائے۔ اس لیے جب بھی میں اور آپ نماز پڑھیں انتہائی دل لگا کے پڑھیں۔ اللہ والے کہتے ہیں جو سجدے میں اللہ تعالیٰ نے چاشنی رکھی ہے، مٹھاس رکھی ہے، دنیا جہان کے مٹھائی اور رس گولنے والے اکٹھے ہو جائیں وہ رس گول ہی نہیں سکتے، وہ مٹھائی بنا ہی نہیں سکتے جو رب نے سجدے میں مٹھائی رکھی ہے۔ اللہ والے کہا کرتے تھے یہ جو اللہ کی عبادت میں سرور اور نشہ حاصل ہوتا ہے، اگر اس دل کو باہر آنے کی صلاحیت اس میں موجود ہوتی، یہ دل باہر آ سکتا تو یہ دل مچلتا ہوا دکھائی دیتا کہ اللہ کی عبادت میں اور اللہ کے ہاں سجدے میں کتنی لذت نصیب ہوتی۔ آج ہم اس لذت سے محروم ہیں، کیوں؟ ہماری نمازیں وہ نمازیں نہیں جو سلف کی نمازیں ہوا کرتی تھی۔ نبی علیہ السلام سیدنا بلال سے فرمایا کرتے تھے یا بلال قم ارحنا بالصلاۃ، بلال اٹھیے ہمیں نماز کے ذریعے راحت پہنچے، آپ اذان دیں ہم نماز کے لیے تیار ہوں، کیونکہ نماز کیا ہے؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں رکھی ہے؟ نماز میں رکھی۔ آخری نصیحت کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے، ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں دعائیں ہی دعائیں نظر آتی ہیں، دعائیں ہی دعائیں۔ کہیں وہ کیا دعا کر رہے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ سب سے پہلی دعا اپنے لیے، اپنی نسل کے لیے، اپنی ذریت کے لیے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ مجھے بھی میری نسل کو بھی بتوں کی عبادت سے بچا کے رکھیں۔ کیا ہم اپنی اولاد کے لیے دعائیں یوں کرتے ہیں کہ اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے بچوں کے بچوں کو نمازی بنا، اللہ دین کا وارث بنا، دین کا عالم بنا، دین میں تفقہ پیدا فرما، اے اللہ ان کو متقیوں کا امام بنا۔ جہاں بچوں کے لیے برائٹ فیوچر کی باتیں کرتے ہیں اور اس کے لیے تگودو کرتے ہیں اور اس کے لیے محنت اور کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں ہماری ہوتی ہیں ہمارے بچے کا فلاں امتحان کامیابی سے ہو جائے، فلاں امتحان کامیاب، وہاں نماز کا امتحان کیوں نہ کامیاب ہو، قرآن کا امتحان کیوں نہ کامیاب ہو کہ وہ پہلی صفوں میں نماز پڑھنے والے ہو جائیں۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگنی، اپنے لیے دعائیں مانگنی۔ جو بندہ نبی علیہ السلام کی آپ دعاؤں کو دیکھیے، ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر دعائیں ہی مانگتے رہے،
کتنی پیاری پیاری دعائیں ہیں، کتنے پیارے پیارے یہ تحائف ہیں، گفٹس ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کے مجموعے کے طور پہ، دعاؤں کے طور پہ ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ ایک دعا، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب غمی۔ اتنی پیاری دعا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بتلائی ہے، فرمایا جو غم کے وقت پڑھ لے اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کا غم دور فرماتے ہیں بلکہ اس غم کی جگہ کئی خوشیاں نصیب فرماتے ہیں۔ کتنی پیاری دعا ہے، اللهم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت۔ مختصر سی چند سیکنڈز پہ محیط یہ دعا ہے۔ کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو صبح کے وقت اس دعا کو پڑھ لے شام سے پہلے دنیا سے چلا گیا جنت میں جائے گا۔ شام کو پڑھ لے صبح سے پہلے دنیا سے چلا گیا جنت میں جائے گا۔ اس طرح کی بے شمار دعائیں ہیں، ان دعاؤں سے مجھے اور آپ کو اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو حق و سچ بیان کیا گیا ہے اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فوشدگان کی مغفرت فرما دے، جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو فرما دے۔ غزہ میں، رفح میں، فلسطین میں جتنے ہمارے مظلوم بہن بھائی اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرما دے۔ اللہ ظالموں کو نیست و نابود فرما دے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔